میرے لیے ایک بڑا خوشگوار تجربہ ہے کہ میں باچا خان کے حوالے سے بات کروں، جس کی ایک بڑے طویل عرصے سے خواہش بھی تھی کہ ان کی فلسفی، ان کے نظریے، ان کی فکر، ان کے ادراک، ان کے افکار کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے، پڑھی جائے، سنی جائے، جو کہ بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ جب میرا پہلا تعارف باچا خان کے ساتھ ہوا، کوئی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، شعور کی پہلی منزلوں پہ تھے، یعنی کالج میں تھے، اور ہماری کچھ دوست خواتین تھیں جو کہ اے این پی یا باچا خان کے فلسفے پہ بہت یقین رکھتی تھیں۔ ان کے ساتھ بہت بحث ہوتی تھی۔ تو جو پہلا تعارف ان سے ہوا، اس سے پہلے جو تعارف تھا وہ یہ تھا کہ جو انفارچونیٹلی ضیاء الحق کے دور میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو بتایا گیا تھا، غدار، کافر اور سرحدی گاندھی اور یہ وہ سب جو کہ باچا خان کے ساتھ لاحقے لگائے گئے تھے اس زمانے میں، اور انفارچونیٹلی آمریتوں میں ان سارے حوالوں کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ باچا خان جو تھے ان کی فکر اور سوچ اتنی آزاد تھی کہ آمریت کو اس سے خوف آتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے اس سوچ پہ پہرے لگانے کی کوشش کی گئی، اور جب سوچ پہ پہرے لگائے گئے تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے سیاستدانوں یا بہت سارے رہنماؤں کے بارے میں ایک غلط مہم چلائی جاتی ہے، اس مہم کا شکار باچا خان کو بھی بنایا گیا۔ لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ باچا خان کی فکر اتنی اونچی تھی کہ بونے ان کو چھو نہیں سکے۔ باچا خان کے افکار اتنے بلند تھے کہ کوتاہ قد جو تھے وہ ان تک پہنچ نہیں سکے۔ کم فہم، کم علم، ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کی آدرش جو تھے ان کا ادراک نہیں کر سکے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر ہم جیسے کم علم اب بول رہے ہیں، تو معاف کر دیجئے گا کہیں پہ اگر کچھ بھول چوک ہو جائے۔ باچا خان غدار تھے؟ باچا خان غدار نہیں تھے، باغی تھے۔ باغی اور غدار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ غدار اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے وطن، اپنے آئین، اپنے افکار کا غدار ہوتا ہے۔ باغی اس ہر سوچ، اس ہر فکر، اس ہر پیغام کی بغاوت کرتا ہے جس میں کہ جو انسانیت ہے، جس کے اندر جمہوریت ہے، جس کے اندر ایک مثالیت پسندی کو جو چیلنج کر رہے ہوں، ان کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کو ہم باغی کہتے ہیں۔ تو آج ایک کریکشن یہ ضرور ہونی چاہیے کہ غدار ان کو کہنے والوں کو کہا جائے کہ وہ غدار نہیں تھے، وہ باغی تھے۔ وہ باغی تھے، آمریتوں کے باغی تھے۔ وہ باغی تھے، اس سوچ کے باغی تھے جو کہ تشدد پہ ابھارتی تھی، اس سوچ کے باغی تھے جو سوچ کو کی فکر کی پرواز کو روکتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلا تو تعارف میرے لیے ان کا باغی کا تھا۔ کیا باچا خان کافر تھے؟ باچا خان سے بڑا مسلمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور میں ایک پنجابی ہوتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو سمجھا ہے کسی حد تک، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں۔ ان سے بڑا ہم نے اسلام پسند، اسلام دوست اور محب رسول نہیں دیکھا۔ یہ جو عدم تشدد کا اصل فلسفہ باچا خان نے لیا، اس کے اصل پرچارکر تو خاتم النبیین تھے۔ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا، انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ نہیں لگایا، ایک محب رسول کی طرح عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے ریاست مدینہ کے نعرے پر سیاست نہیں کی، بلکہ انہوں نے اس فلسفے کا پرچار کیا جس کا رسول عربی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک تماچا مارے تو دوسرا تماچا سامنے کر دو۔ اور مجھے یہ پڑھ کے بڑا خوشگوار مجھ پہ حیرت ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ گاندھی عدم تشدد کے فلسفے پہ یقین رکھتے تھے۔ گاندھی نے یہ فلسفہ کس سے لیا وہ کسی کو نہیں پتا۔ گاندھی خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلسفہ باچا خان سے لیا۔
تو یہ جو ایک فلسفہ ہے، اور پھر ایک ایسے معاشرے میں زندہ رہ کے، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جہاں پہ اسلحے کو زیور سمجھا جاتا ہو، جہاں پہ روایت کو مذہب سے زیادہ بڑا درجہ دیا جاتا ہو، جہاں اقدار جو تھے وہ اتنے سخت ہو جائیں کہ آپ کے نظریات پیچھے رہ جائیں، اس معاشرے، اس ماحول کے اندر بیٹھ کے عدم تشدد کا وہ فلسفہ دینا کہ سامنے ہتھیار پڑا ہو اور ان کا حامی، ان کا فالوور اس ہتھیار کو پکڑے نہیں، اس سے بڑا سیلف کنٹرول کیا ہوگا؟ اس سے بڑی جدوجہد اور جہاد کیا ہوگا کہ آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کا اسلحہ، جو آپ کا زیور ہے، وہ آپ کے سامنے پڑا ہے، لیکن آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے۔ یہ ایک پختون کے لیے اس سے بڑا چیلنج باچا خان نے کوئی دیا نہیں تھا۔ اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا کام کہ آپ نے پختون کا زیور سائیڈ پہ کرا دیا اور آپ نے کہا کہ چلو اب اپنی سوچ سے لڑو، اپنے بیان سے لڑو، اپنے انداز سے لڑو۔ یہ ولی کیا کرتے ہیں، یہ کام انسانوں کے نہیں ہے، انسانوں میں چھپے ولیوں کے ہیں۔ ایک ایسی فوج بنا دی جو یہ نہیں کہتی تھی گراؤ، جلاؤ، آگ لگاؤ، بلکہ ایک ایسی فوج بنائی جو کہتی تھی کہ ہم خدا کے خدمتگار ہیں اور ہم خدا کے پیغام کو، محبت کے پیغام کو، انسانیت کے پیغام کو، عدم تشدد کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ روشن خیالی کی بنیاد رکھی، سوچ پہ لگے ہوئے پہروں کو اٹھانے کی کوشش کی، اور یہ باچا خان جو تھے انہوں نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی جو کہ پختونوں کے لیے خواب تھا، وہ تعبیر لے کے آئے۔ خدائی خدمتگار انہوں نے بنا دیے، جو جگہ جگہ خدا کا پرچار کرتے تھے عدم تشدد کے فلسفے کو بتا کے، لیکن ساتھ میں چیلنج کرتے تھے۔ دیکھیے تاریخ میں وہی لوگ نام بناتے ہیں اور انہی سے لوگوں کو خوف آتا ہے، انہی سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کا استعمال صرف قلم کی حد تک کرتے ہیں، اپنے ذہن کا سوچ کی حد تک کرتے ہیں، اپنے زبان کا الفاظ کی صورت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی نہ جنگ ہے، اس سے بڑا نہ کوئی جہاد ہے، اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی جدوجہد ہے جو کہ بغیر ہتھیار کے کی جاتی ہے، اور اسی سوچ کو، اسی افکار کو، اسی نظریے کو، اسی بیان کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی باچا خان کے ساتھ ہوا، ان کو اسی طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تو خوف باچا خان کے نظریے سے تھا، کن کو؟ جنہوں نے اپنے تشدد کی بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی۔ خوف اس سوچ کے ساتھ تھا جو کہ چیلنج کرتی تھی کہ ہتھیار کے بغیر بات کر کے دکھاؤ، ہتھیار کے بغیر اپنا پرچار کر کے دکھاؤ، ہتھیار کے بغیر اپنی سوچ کو پھیلا کے دکھاؤ۔ تو یہی ہوا آمریتوں کے دور میں، اسٹیبلشمنٹوں کے دور میں، یہی کچھ ہوتا رہا کہ اسی طرح سے آپ باچا خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو ایسی پرواز ہیں جو کہ آسمان تک جاتی ہے اور پھر انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایک سوچی سمجھی کوشش کے تحت پورے معاشرے کو شاہ دولے کا چوہا بنانے کی کوشش کی گئی، ان کے دماغوں کو جھکڑنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے اس فکر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جب یہ کنٹرول نہیں ہوئی تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں کو لے آؤ جو ہتھیار کو واقعی زیور سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو لے آؤ جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، ایسے لوگوں کو لے آؤ جو کہ ہماری بات کو آگے پہنچائیں، یعنی کہ تشدد کو پروموٹ کریں، جو جمہوریتوں کے مخالف ہوں، جو کہ انسانیت کی بات نہ کریں، جو طاقت کے بلبوتے کے اوپر سیاست کریں۔ تو ایک ایسی سوچ کی باقاعدہ باضابطہ طریقے سے پرورش اس معاشرے کے اندر کی گئی تاکہ باچا خان کی ان کی جو اصول تھے، ان کی جو سیاست تھی، ان کا جو نظریہ تھا، اس کو شکست دی جا سکے۔ وہ خدائی خدمتگار بناتے تھے اور آج ہم نے خلائی خدمتگار بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ باچا خان کی سوچ پیچھے ہٹی تو پختونخوا ان لوگوں کے کنٹرول میں آ گیا جن کا سیاست سے تعلق نہیں تھا، تشدد سے تعلق تھا۔ وہ جو سہولت کار تھے،
وہ جو پیچھے بیٹھ کے ان کی سہولت کاری کرتے تھے، جو طالبانائزیشن پہ یقین رکھتے تھے، جو ان کو دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے، اور آج بھی ان کا گٹھ جوڑ جو ہے ان کے ساتھ ہے، یہ اسی صورت ہوا۔ اب اگر آج کے دور میں باچا خان ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ میں یہ سوچ رہی تھی آتے ہوئے کہ باچا خان اگر آج کے دور میں ہوتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ سوال پوچھتے کہ وہ پختونخوا کہاں گیا جس پختونخوا میں ایک ایسا ورکر بھی تھا، عبدالغفار خان، کہ جس نے ہتھیار اٹھاتے ہوئے مجبوری میں وہ ہتھیار نہیں اٹھا پا رہا تھا، خودکشی کر لی، ہتھیار نہیں اٹھایا۔ ایک ایسا ورکر بھی تھا نا، تاریخ میں ملتا ہے ہمیں۔ تو باچا خان پوچھتے کہ آج وہ ورکر کہاں ہے، وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ باچا خان کے فلسفے پر عملی یقین جو تھے وہ کرنے والے تھے۔ تو میرا خیال ہے مختصراً کہ آج اگر پختونخوا کی سیاست کو دیکھیں، پختونخوا کے معاشرے کو دیکھیں، تو آج ہمیں باچا خان کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی وجہ وہ فلسفہ ہے، وہ نظریہ ہے، وہ سوچ ہے، جو کہ آج ایک مرتبہ پھر جب خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اس نظریے کو شکست دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ باچا خان جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ اب ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ابھی پشتو میں کچھ بھائی میرا بول رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو جگہ جگہ لوگ نکل رہے ہیں، باجوڑ میں، سوات میں، اپرائزنگ ایگزیکٹلی جو یہ ہو رہی ہے، یہ جو وزیرستان میں نکل رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ دہشت گرد دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، ان کے پاس شاید رہنما نہیں ہے، وہ خود نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ باچا خان کے فلسفے پر آج بھی اس کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں بازار میں اور وہ چیلنج کرتے ہیں دہشت گردوں کو نہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باچا خان کے آج بھی ماننے والے ہیں۔ تو پھر ان کو راہبر چاہیے، ان کو رہنما چاہیے، ان کو فلسفہ چاہیے، اس فلسفے کا پرچار چاہیے، وہ نظریہ چاہیے جو کہ باچا خان دے کے گئے تھے۔ تو سمیٹتے ہوئے گفتگو کو میری درخواست ہے کہ باچا خان کو پنجاب میں بھی پڑھایا جائے۔ اور دلچسپ بات تو یہ کہ زیادہ تر پنجابی بھی آج اسی فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں۔ باچا خان اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، آج تھوڑی بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں یا قوتوں کے خلاف جو تاثر پنجاب میں ابھرا ہے، تو اصل میں وہ باچا خان کے ہی پیروکار ہے۔ تو باچا خان ان کو پڑھائیے، باچا خان ان کو سمجھائیے، اور جو کام ANP اپنی پچھلی حکومت میں نہیں کر سکی اور ہم اس وقت کہتے بھی رہے، وہ اب ان کو اگر وہ آ گئے واپس تو ان کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا کام ہے کہ سلیبس کا حصہ بنائیے باچا خان کو۔ اور ایمل ولی خان صاحب یہاں پہ ہے نہیں، ہیں پیچھے کھڑے ہیں، خدائی خدمت گا رہے ہیں، آج اسی طرح سے خدائی خدمت گا رہے ہیں، اور یہ سلیبس کے اندر ملالہ کو بھی پڑھائیں۔ اسی طرح سے آپ یہ اس کا اپنے منشور کا حصہ بنائیں۔ باچا خان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب میں یہاں آ رہی تھی کل، تو مجھے 3-4 بچوں کے میسیجز آئے، اور انہوں نے کہا جی آپ آ رہی ہیں وہاں پہ، ہم بھی آئیں گے باچا خان کے لیے۔ تو باچا خان زندہ ہیں۔ باچا خان کے دور میں ہم زندہ نہیں تھے، لیکن باچا خان آج کے دور میں زندہ ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔